ایک نوجوان آتا تھا، گلے میں ایک ناخن لٹکا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ شیر پنجہ ہے. میں نے کہا یہ کیوں باندھا ہے؟ کہنے لگا دل مضبوط ہوتا ہے. میں نے کہا شیر تو قتل ہو گیا، اس کے ناخن اور پنجے بازار اور جنگل میں بکھر گئے، اس بزدل اور اس کٹے ہوئے سے بھی تم استغاثہ کرتے ہو. میں نے کہا یہ یقین ہے کہ یہ شیر؟ جی بالکل، یہ تو شیر ببر بہت قیمتی، اس کا ناخن ہے، بڑی مشکلوں سے مجھے ملے. میں ٹھیک ہے یار کل آ کے لے جاؤ. تو وہ چلا گیا. میں نے طالب سے کہا دیکھو ایک پارک میں کوئی کتا مرا ہوگا. انہوں نے کہا جی بہت مرے. میں نے کہا ایک کتے کا ناخن نکال کے لاؤ. کتے کا ناخن نکال کے لایا. میں نے اسی جگہ باندھا، وہ ناخن اتار کے رکھا. اگلے دن جب آیا میں نے کہا لے جاؤ اپنا شیر پنجہ. دیکھا بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر پوچھ رہا ہوں کہ یہ شیر میں پہچان لو. کہنے لگا نہیں وہی ہے، شیر کا پنجہ ہے. میں نے کہا یہ تو ہم نے کتے کا ناخن باندھا ہے بابا. تو دونوں کو ملایا، دونوں ایک جیسے تھے. تو میں نے کہا یہ شیر کا پنجہ ہوتا ہے کہ کتے کا ناخن اور اس کا ایک ہے؟ تجھے یہ معلوم کہاں ہے کہ یہ شیر کا ناخن ہے؟ اور پھر میں نے پوچھا کہ شیر حلال ہے یا مردار؟ کہا مردار. میں نے کہا مردار کا ناخن پاک صاف ہوتا ہے، اس کو تم نے کیسے گلے میں لٹکایا ہے؟ عقیدہ اور ایمان ہے کہاں لوگوں میں عقیدہ و ایمان کی کمی ہے، اور اہل علم بیان میں کمی کرتے ہیں، لحاظ بہت زیادہ کرتے ہیں. نتیجتاً امت سرگردان ہو گئی. توحید و سنت کے پجاری وہ در بدر مٹی پر سر پھیر رہا ہے. انہیں تمیز نہیں ہے کہ بھئی یہ کام ہمارے کرنے کا ہے یا نہیں. پیروں کے پاس عورتیں جا رہی ہیں دم درود کے لیے، وہ حضرت صاحب تک وہ چھوڑ ہے، وہ گھر بیٹھ جائے. وقرن فی بیوتکن، کوٹا کے دن نہ ہو سوائے نہ باہر زیارت کروانے، لاڈو بکی. بس درس میں آؤ. توحید و سنت کا مضبوط سبق جو دونوں جہانوں کا ذخیرہ ہے اور انشاءاللہ سرمایہ ہے، اس کو ایسا مضبوط پکڑو کہ جس جگہ آپ ہو وہاں لوگوں کو اسلامی رنگ نصیب ہو جائے، کوئی شرک اور بدعت کا نام نہ لے سکے. ایسا سبق پڑھو. یہ تو خدا نے ایسی کتاب بھیجی